یہ فجر کی جو سنت نماز ہے نا، اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں نے یہ حدیث عرض کیا جو اب آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور ابو داؤد نے بھی باب تطوع میں حدیث نمبر 1268 جو ہے نا ذکر کیا ہے، اور ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، اور ابن حبان اور حاکم اور ذہبی میں بھی موجود، انہوں نے صحیح قرار دیا۔ حدیث اس طرح ہے: حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر حدثنا سعد بن سعید حدثنا محمد بن ابراہیم عن قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح رکعتين فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم أصلاة الصبح مرتين فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما قال فسكت النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے نماز پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن جو فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے نا، وہ میں نے نہیں پڑھی، اب میں وہی پڑھتا ہوں۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئی۔ جب جس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا اور اس نے جواب نہیں دیا کہ بھائی آپ نے غلط کیا، تو یہ حدیث پکا ہو گیا کہ بھائی یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے احناف بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب امام قرات پڑھ رہے ہو تو پھر پیچھے کوئی بندہ قرات کرتے ہو تو پھر یہ نماز نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، فجر کی نماز کھڑے ہو تو آ جاؤ امام کے پیچھے جو ہے نا دوسری صف میں یا کسی کوٹ میں سنتے پڑھ کے جو ہے نا، اور پھر بعد میں جماعت چاہیے قابو ہو جائے چاہے نہ ہو جائے تو آپ سنتے ضرور پڑھو۔ جب جماعت کھڑی ہو، قرات شروع ہو، تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کے علاوہ، اس جماعت کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ گھر میں وضو کر کے گھر میں سنتے پڑھو اور پھر مسجد میں آ جاؤ، جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جائز ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سورج نکلنے کا انتظار کرے، جب سورج طلوع ہو گیا تو پھر پڑھو۔ اس کا میں بتاتا ہوں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے، یہ قول ہے امام محمد کا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ سنت جو ہے نا سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے، یہ بات سچ ہے، لیکن فرض کے مقابلے میں آ گیا تو فرض پہلے پڑھنا چاہیے، بعد میں سنت۔ یہ ایسے حالت میں ہے کہ جب بندہ جماعت میں آ گیا اور جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، جب جماعت مکمل ہو گیا تو جماعت کے بعد سنتے بعد میں پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ بندہ جماعت میں شامل ہو گیا اور جماعت کے بعد امام نے، مولوی صاحب نے درس و تدریس شروع کیا، قرآن شروع کی، تلاوت شروع کیا جماعت کے بعد، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور وہ درس و تدریس سنے اور قرآن سنے۔ جب اس سے فارغ ہوگی تو چاہے سورج نکلتا ہوگا تو پھر اس حالت میں وہ بندہ سنت ادا کر سکتا ہے، جس طرح عام نمازوں میں ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے، پیچھے کوئی نماز نہیں ہو سکتی، اور پیچھے اگر کوئی بندہ علیحدہ کھڑا ہے اور سنتے پڑھتے تو ایک اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی کوشش میں کہ بھائی جماعت فوت نہ ہو جائے۔
تو اس لیے بہتر ہے کہ بندہ جماعت میں شامل ہو جائے، اور یہ جائز ہے۔ اور کچھ بھائیوں نے میرے سے سند مانگا تھا، سند پوچھا، تو یہ سند مل گیا جی، یہ سند ہے۔ آپ صحیح ابن حبان میں آپ تلاش کر سکتے ہیں، اور صحیح ترمذی میں، صحیح ابو داؤد میں، اور جو ہے نا ابن خزیمہ میں، یہ بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور ذہبی اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہے اور مبارک حدیث ہے، اس میں کوئی شک شبہ تردد نہیں ہے، اور اس سے ایشو نہیں بنانا چاہیے۔